بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر والراسخون فی العلم او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تمام آیات بینات کا ماحصل عالم کی شان اور عالم کا احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس زبان سے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک ذکر۔ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے 4 سالہ بچہ کی تقریب تسمیہ شریف یعنی بسم اللہ شریف بڑی دھوم دھام سے منائی گئی، اور اس وقت کے عظیم بزرگ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ ان کو پڑھاتے تھے۔ ایک دن پڑھا رہے ہیں، کچھ تھوڑی سی سختی کر رہے تھے، تو ایک بزرگ گزرے جو روشن ضمیر انسان تھے، تو انہوں نے استاد محترم کو اشارہ کیا کہ آپ کو حافظ صاحب دکھتا نہیں ہے کہ یہ بچہ کسی وقت جا کر بہت بڑا عالم بنے گا؟ اتنی سختی نہ اس پر کیجیے، یہ آنے والے وقت کا روشن ستارہ علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی بن کر چمکے گا انشاءاللہ۔ تو وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا جس پر سختی کرتے تھے استاد محترم، وہ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل بدر الاماثل حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الحادی تھے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ 21 صفر المظفر 1300 ہجری بمطابق 1 جنوری 1883 بروز پیر شریف ہند کے شہر مراد آباد میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد نعیم الدین رکھا گیا، جبکہ علم ابجد کے اعتبار سے تاریخی نام غلام مصطفیٰ 1300 ہجری تجویز ہوا۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا سید محمد معین الدین نزہت اور جد امجد یعنی دادا جان حضرت مولانا سید امین الدین راسخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما اپنے اپنے دور میں اردو اور فارسی کے استاد مانے گئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا سید محمد معین الدین کے کئی فرزند قرآن کے حافظ ہونے کے بعد وفات پا چکے تھے۔ صدر الافاضل کی پیدائش پر آپ کے والد محترم نے نظر مانی کہ مولا مجھے ایسا بیٹا عطا فرمائے جو نہایت ذہین اور فتین ہو، میں اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ عطا فرمائے۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے اردو اور فارسی کی تعلیم والد گرامی حضرت مولانا سید محمد معین الدین نزہت سے حاصل کی۔ پھر حضرت مولانا ابو الفضل فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عربی کی چند کتب پڑھیں
اور حضرت مولانا ابو الفضل کو نعت سرکار سے عشق تھا، چنانچہ ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ مسجد چوکی حسن خان مراد آباد میں نعت شریف کی محفل کرواتے، جس میں شہر بھر کے لوگ جوک در جوک آتے تھے۔ صدر الافاضل کے استاد محترم حضرت مولانا ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ساتھ لے کر شیخ الحدیث والتفسیر امام العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا سید محمد گل قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یہ صاحبزادے نہایت ذکی و فہیم ہیں، میری خواہش ہے کہ بقیہ درس نظامی آپ سے تکمیل کریں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرما لیا، چنانچہ صدر الافاضل نے استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا سید محمد گل قادری رحمۃ اللہ علیہ سے منطق، فلسفہ، ریاضی، اقلیدس، توقید، حیت، عربی و حروف غیر منقوطہ بغیر نقطوں والی یعنی تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ بہت سے مروجہ درس نظامی اور غیر درس نظامی علوم فنون کی اسناد حاصل فرمائیں اور بہت سے سلاسل احادیث و علوم اسلامیہ کی سندیں بھی تفویض کی گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ سند حدیث قدوۃ الفضلاء عمدۃ المحققین حضرت مولانا سید محمد مکی علیہ الرحمہ خطیب و مدرس جامع الحرام شریف مسجد الحرام شریف کے ذریعے جو در مختار شریف کے محشی بھی ہیں اور خاتم المحققین سید احمد طہطاوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے ان کا سلسلہ، جن کی سند عرب و عجم میں مشہور ہے۔ پھر 1 سال تک فتویٰ نویسی کی مشق فرمائی۔ 1320 بمطابق 1902 میں 20 سال کی عمر میں عظیم الشان جلسے میں علماء کرام نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دستار بندی فرمائی۔ اس موقع پر آپ کے والد گرامی نے تاریخی جملہ کہا کہ ہے میرے پسر کو طلبہ پر وہ تفضل سیاروں میں رکھتا ہے جو مریخ فضیلت نزہت نعیم الدین کو یہ کہہ کے سنا دے، دستار فضیلت کی ہے تاریخ فضیلت۔ تو علم طب آپ نے حکیم فیض احمد امروہی سے حاصل کیا اور مرشد کی تلاش میں آپ نکلے کہ کسی کا بیعت ہونا چاہیے اور میں بھی بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ آپ بیعت کن کے ہوئے؟ پیلی بھیت کے اندر حضرت شاہ جی محمد شیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت و کرم سے پیش آئے اور اس سے فرمایا کہ صدر الافاضل کچھ کہیں۔ فرمایا میاں مراد آباد میں سید محمد گل قادری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی صورت ہیں، میں مراد آباد جاتا ہوں تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آپ جس ارادے سے آئے ہیں آپ کا وہ حصہ وہیں ہے۔ چنانچہ آپ واپس تشریف لے گئے۔ چنانچہ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد واپس آئے تو سید محمد گل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھتے ہی فرمایا شاہ جی میاں صاحب کے ہاں ہو آئے، اچھا پرسوں جمعہ ہے، نماز فجر کے بعد آئیے تو آپ کا جو حصہ عطا کیا جائے گا۔ تیسرے روز جمعۃ المبارک کو بعد نماز فجر حضرت مولانا شاہ محمد گل رحمۃ اللہ علیہ نے قادری سلسلے میں بیعت فرمایا اور جو حصہ تھا وہ آپ کو عطا فرمایا۔ چنانچہ مختصر کرتے چلیں، ابھی میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جو ان کی ملاقات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ان کے حالات تو بہت زیادہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی کرامات بھی بہت ہیں، لیکن میں مختصر طور پر یہ عرض کرنے چاہتا ہوں، زیادہ تر میرے موضوع کا جو ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کیسی ہوئی۔
اور پھر کنز الایمان شریف کیسے لکھا گیا؟ ترجمہ کنز الایمان صاحب تفضل اور جو ہے عشق مصطفیٰ کا نشان کنز الایمان۔ تو حضرت شاہ جی محمد شیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے چلتے وقت یہ دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنان دین پر فتح مند رکھے اور بچے عطا فرمائے۔ مراد آباد آنے کے بعد ایک ہفتہ گزرا تھا کہ ایک ساتھ 2 فرزند اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والد گرامی کو عطا فرمائے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت ولی نعمت عظیم البرکت امام غیرت مند عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان صاحب کی محققانہ تصانیف کے مطالعہ سے حضرت صدر الافاضل کے دل میں غیبانہ طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گہری محبت و عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ کسی بد مذہب نے ایک اخبار میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مضمون لکھا جس میں دل کھول کر دشنام ترازی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت صدر الافاضل نے جب اس مضمون کو دیکھا تو سخت صدمہ پہنچا، ہاتھوں ہاتھ اس کے جواب میں ایک وضاحتی مضمون تحریر فرمایا اور کسی ترکیب سے اسی اخبار میں شائع کروایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو مراد آباد میں اپنے ایک عقیدت مند حاجی محمد اشرف شاذلی کو تحریر فرمایا کہ مولانا سید محمد نعیم الدین کو ساتھ لے کر بریلی آئے۔ پہلی ہی ملاقات میں حضرت صدر الافاضل اعلیٰ حضرت کی شفقت و محبت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ پھر کوئی مہینہ بریلی شریف کی حاضری سے خالی نہ رہتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے سفر کے لیے کبھی میرا بستر کھلا ہی نہیں، میں لازمی ہر پیر اور جمعرات کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا تھا۔ مشہور ہے کہ صدر الافاضل کا لقب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت نے ہی عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو ان کے صدقے ہمارے جیسے گناہ گاروں پر۔ دوران طالب علمی صدر الافاضل نے صحافتی طریقے سے تبلیغ دین کے لیے مختلف رسائل و جرائد میں مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ مضامین کلکتہ، الہند کے الہلال اور البلاغ میں شائع ہوتے رہے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خیال فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ایک ایسی جامع کتاب ہونی چاہیے جس سے معترضین کے تمام اوہام و شکوک اور باطل نظریات کا شافی و وافی مہذب پیرائے میں جواب ہو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھنی شروع کی۔ اس وقت چونکہ آپ کے پاس ایسا جامع کتب خانہ نہ تھا جس میں ہر قسم کی کتابیں موجود ہوں، لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مصطفیٰ آباد رامپور ہند کے کتب خانے کی طرف رجوع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے مصطفیٰ آباد جاتے، وہاں کے کتب خانے سے حوالہ جات لے کر آتے، دیکھ کر آتے اور مراد آباد میں کتاب لکھتے۔ جب 20 سال کی عمر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دستار بندی ہوئی تو وہ کتاب بھی مکمل ہوگی جس کا نام الکلمۃ العلیٰ لأعلاء علم المصطفیٰ اس کا نام رکھا گیا۔ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو حاجی محمد اشرف شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو لے کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ملاحظہ کر کے فرمایا ماشاءاللہ بڑی عمدہ نفیس ہے، یہ 9 عمری اور اتنے احسن دلائل کے ساتھ اتنی بلند کتاب مصنف کے ہونہار ہونے پر دال ہے۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز ولی رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرق باطلہ اور معاندین سے گفتگو و مناظرات میں اعلیٰ حضرت نے بارہا صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا وکیل خاص مقرر فرمایا۔ چنانچہ اسی خصوصیت کی بنا پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر احباب میں فرمایا میرے نعیم الدین کو نعمت دے، اس سے بلا میں سماتے یہ ہیں،
صدر الافاضل اعلیٰ حضرت کے ان ممتاز خلفاء میں سے ہیں جنہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج عالی میں بڑا دخل تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ صدر الافاضل کے مشوروں کو قبول بھی فرماتے اور اظہار مسرت و شادمانی بھی فرماتے۔ واقعہ یاد آ گیا، میرے مرشد برحق حضرت نباز قوم مولانا الحاج المفتی ابو داود محمد صادق صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار کے جو سب سے زیادہ قریب رہنے والے تھے وہ محمد علی حفیظ نیازی صاحب تھے۔ ان سے اکثر آپ مشاورت فرماتے۔ الطاری الداری کی تصنیف پر مسودہ حضرت کو دکھایا گیا تو آپ نے اس میں سے کثیر مضمون کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے درخواست کی کہ یہ نکال دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے بلا تعمل اسے کاٹ دیا اور صدر الافاضل سے یہ بھی نہ فرمایا کہ کیوں یہ ترمیم پیش کی۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ حضرت سے محبت و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی سفر نہ فرماتے تھے۔ آج بڑا زوال پذیر زمانہ، سنیوں کو پتہ نہیں کس چیز کی نظر لگ گئی، حالانکہ سنیوں کے اندر اتنے بڑے بڑے مدرسین اور اتنے بڑے بڑے اعلیٰ شیوخ الحدیث کہ ان کی مثال یہ کائنات پیش کرنا چاہے تو میرے نبی کے یاروں کے بعد اور تبع تابعین کے بعد ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ یہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت کے اندر، لیکن ایسی سنیوں کو نظر کھا گئی، کو سمجھ نہیں آ رہی، ورنہ یہ باقی جو فرق ہیں آج بھی اگر اپنے مدارس کے اندر پڑھا رہے ہیں کتابیں تو یہ سنیوں کے مسودات ہی چوری کر کے ان سے ہی پڑھا رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک بھی مدرس ایسا نہیں تھا جو کما حق کو ہو درس نظامی پڑھا سکے، تو یہ سنیوں کے ہی مسودے چوری کیے ہوئے اور کتابیں چوری کی ہوئی آج پڑھائے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سنیوں کو عزت عطا فرمائے اور مدارس اہل سنت کو عزت عطا فرمائے۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے 1328 ہجری میں مراد آباد ہند میں مدرسہ انجمن اہل سنت و جماعت کی بنیاد رکھی، جس میں معقولات و منقولات کی تعلیم کا اعلیٰ پیمانے پر انتظام کیا۔ 1952 میں اعلیٰ حضرت صدر الافاضل کے اسم گرامی نعیم الدین کی نسبت سے اس کا نام جامعہ نعیمیہ رکھا گیا۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہترین مقرر، با عمل مبلغ، منجھے ہوئے مفتی اور پر اثر مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ قابل ترین مدرس بھی تھے۔ علم حدیث میں تو آپ مشہور خاص و عام تھے۔ بڑے بڑے علماء کرام اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ جس طرح حدیث کی تعلیم آپ رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں ان کے کانوں نے کبھی اور کہیں اس کی سماعت ہی نہیں کی۔ مدرس تو اور بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے اپنے آپ کو مدرس کہنے والے اور بلا کے حافظے والے کہنے والے کہ جناب ہم نے بخاری پڑھائی، فلاں کیا۔ جو بیچارہ ساری عمر ایک چکی کے پاٹ کو لے کر پھرتا رہا، اس نے کیا بخاری پڑھانی ہے؟ آپ شاید میری بات کو نہ سمجھیں، جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ میری بات سمجھے گا۔ ساری عمر وہ چکی کے پاٹ میں ہی پھرتا رہا اور آج اس کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس جامعیت سے مختصر الفاظ بیان فرماتے کہ مفہوم ذہن کی گہرائیوں میں اتر جاتا تھا۔ فنون عقلیہ کی کتابوں کی پرمغز مدلل تقاریر زبانی کیا کرتے تھے۔ درس کے وقت اپنے سامنے فنون عقلیہ کی کتاب نہ رکھتے تھے۔ طلبہ جب عبارت پڑھ چکتے آپ رحمۃ اللہ علیہ کتاب پر تقریر فرماتے تو ایسا لگتا تھا شاید صدر الافاضل ہی اس کتاب کے مصنف ہیں، جو کتاب کی گہرائیوں اور عبارت کے رموز و اسرار کی وضاحت فرماتے ہیں۔ فقیہ اعظم ہند شارح بخاری
حضرت مولانا مفتی شریف الحق امجدی فرماتے ہیں کہ میں نے مدرس دو ہی دیکھے ہیں، ایک صدر الافاضل اور دوسرے صدر الافاضل، فرق صرف اتنا ہے، ایک صدر الشریعہ اور ایک صدر الافاضل، فرق صرف اتنا ہے کہ صدر الشریعہ اس شعبے سے وابستہ رہے اور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ ذرا کم۔ آپ کے مشاہیر تلامذہ میں حضرت علامہ سید ابو البرکات قادری جو بانی دارالعلوم حزب الاناف مرکزی اولیاء لاہور کے، مفسر قرآن علامہ سید ابو الحسنات محمد احمد اشرفی، تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی کراچی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، فقیہ اعظم مفتی محمد نور اللہ نعیمی بصیر پور، مفتی سید غلام معین الدین نعیمی، مفتی محمد حسین نعیمی جامعہ نعیمیہ لاہور، خلیفہ قطب مدینہ مولانا غلام قادر اشرفی لالا موسیٰ، مفتی محمد حبیب اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سارے کے سارے آپ کے مرہون منت ہیں اور آپ کے شاگردوں میں ان کا نام تابندہ اور درخشندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شرح آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان کے اولین اشاعت کا سہرا بھی صدر الافاضل کے سر ہے۔ کنز الایمان کی اولین عمدہ اور خوبصورت طباعت کے لیے صدر الافاضل نے جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں ذاتی پریس لگوایا، جس میں کام کرنے والے سارے افراد خوش عقیدہ مسلمان تھے جو باوضو ہو کر کنز الایمان کی کتابت سے لے کر جلد سازی تک کے تمام مراحل انہماک اور عقیدت سے طے کرتے تھے۔ اس سارے عمل کی نگرانی صدر الافاضل محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔